दी डीप डाइव के एक और नए इंतहाई दिलचस्प और फिक्र अंगेज तफसीली जायजे में खुशामदीद। आज की हमारी ये इल्मी गुफ्तगू एक ऐसे मौजू पर है जो बज़ाहिर बहुत फिलॉसफियाना लगता है, लेकिन दर हकीकत ये हम सब की रोज़मर्रा की भागदौड़ से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, यानी हमारी सोच और हमारे माशरती रवैये इससे बहुत मुतासिर होते हैं। हाँ, और देखे ना, हम सब सुबह उठते हैं, अपने कामों की तरफ भागते हैं और मुसलसल मेहनत करते हैं ताकि एक बेहतर लाइफस्टाइल अपना सकें। एक तरह की ना खत्म होने वाली दौड़ है जिसमें हर कोई शामिल है। और मजे की बात यह है कि कोई ये नहीं सोचता कि ये दौड़ आखिर हमें लेकर कहाँ जा रही है। सही कहा। तो आज हम रुककर यही सोचने की कोशिश करेंगे। आज हमारे सामने जो तहरीर है वो इस्लामिक साइंसेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी नामी प्लेटफॉर्म की जानिब से पेश की गई है। जी, जिसके मुसन्निफ आजिज मुसलमान हैं और इसका उन्वान ही बहुत तवज्जो तलब है। बिल्कुल, उन्वान है जदीद मादियात इंसान को कहाँ ले जा रही है, कुरान, हदीस और साइंस। ये वाकई एक ऐसा मौजू है जिस पर आज के इस दौर में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। असल में हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ मादी तरक्की, यानी आपके पास क्या है, आप क्या पहनते हैं या कौन सी गाड़ी चलाते हैं, इन सब चीज़ों को ही कामयाबी की वाहिद सीढ़ी समझा जाने लगा है। मतलब हमने कामयाबी का म्यार ही बदल दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुसन्नफ ने इस तहरीर में जदीद मादियत, जिसे हम मॉडर्न मटीरियलिज्म कहते हैं, उसको महज एक तर्ज़े ज़िंदगी नहीं बल्कि एक बाकायदा फ़लसफ़े के तौर पर पेश किया है। एक ऐसा फ़लसफ़ा जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को सिर्फ फ़िज़िकल और मादी उसूलों तक महदूद कर देता है। और इसका नुकसान ये होता है कि इंसानी अक़दार पीछे रह जाती हैं। 100%। मुसन्निफ का बुनियादी इस्तिदलाल ही ये है कि जब हम हर चीज़ को सिर्फ मादी पैमाने पर नापने लगते हैं तो उसके नतीजे में इंसानी अक़दार, अखलाकियात और वो रूहानी हकीकतें जो इंसान को इंसान बनाती हैं, वो कहीं बहुत पीछे छूट जाती हैं। हमारी आज की इस गुफ्तगू का मकसद यही है कि हम इस तहरीर में पेश किए गए दलाइल का बिल्कुल गैर जानिबदाराना और गहराई से जायजा लें, ताकि सुनने वाले खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि इस तर्ज़ फ़िक्र के हमारे इनफरादी और इज्तिमाई वजूद पर क्या असरात मुरत्तब हो रहे हैं। बिल्कुल सही। आइए इस बात को खोलते हैं। इस गुफ्तगू का बुनियादी मकसद ही ये समझना है कि कैसे ये मादियत परस्ती, जिसे हम बाज़ औक़ात तरक्की या मॉडर्न दौर की ज़रूरत का नाम देकर गले लगा लेते हैं, दरअसल हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह हावी हो रही है। हाँ, क्योंकि तहरीर के पहले हिस्से में इंसान के रूहानी मकसद से दूरी के हवाले से एक बहुत गहरी बहस की गई है। बिल्कुल, और मुसन्निफ ने वहाँ कुरान मजीद की सूरत ज़ारियात की आयत नंबर 56 का हवाला दिया है, जिसका मफहूम यह है कि और मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। ये बहुत अहम नुक्ता है। जी, तहरीर के मुताबिक ये एक बहुत ही वाज़े और दो टोक याद दहानी है कि ज़िंदगी का बुनियादी मकसद महज दौलत इकट्ठी करना या नफ्सियाती फ़वाइद का हुसूल नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा रूहानी पहलू है जिसे हम रोज़मर्रा की मसरूफियात में अक्सर भूल जाते हैं। मैं तो खुद बाज़ औक़ात सोचती हूँ कि हम कितना गाफिल हो जाते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो हमें समझ आता है कि मुसन्निफ यहाँ क्या दलील देने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या? वो ये समझाना चाह रहे हैं कि मादियत इंसान को उसके असल मकसद से किस तरह आहिस्ता आहिस्ता और खामोशी से भटका देती है। इबादत का जो तसव्वुर इस आयत में दिया गया है, तहरीर के मुताबिक वो सिर्फ चंद मखसूस रसूमात तक महदूद नहीं है, बल्कि वो जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल और जामे तरीका है। यानी हर अमल इबादत बन सकता है? बिल्कुल, लेकिन जब इंसान का सारा ध्यान और उसकी सारी तवन्नाइयां सिर्फ इस बात पर लग जाएं कि उसे मजीद फिजिकी और जाती फवाइद कैसे हासिल करने हैं, तो वो इस बड़ी तस्वीर को देखना छोड़ देता है। हाँ, वो बस दुनिया में मगन हो जाता है। इसी बात को मजीद वाज़े करने के लिए तहरीर में सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 64 का भी हवाला मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि ये दुनिया की जिंदगी महज खेल तमाशा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल जहन में उभरता है। क्या इसका मतलब ये निकल लिया जाए कि दुनियावी जिंदगी, मेहनत करना, अपने खानदान के लिए कमाना, ये सब चीजें बेमानी है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आम तौर पर तो यही समझा जाता है कि मेहनत करना और माशी इस्तेहकाम हासिल करना एक अच्छी चीज है। तो क्या मुसन्निफ ये तजवीज़ कर रहे हैं कि इंसान दुनियावी मामलात को बिल्कुल छोड़ दे? ये बहुत ही अहम नुक्ता है
اور تحریر میں اس فرق کو بہت خوبی سے واضح کیا گیا ہے۔ مصنف کا موقف یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں یا محنت کرنا غلط ہے۔ اچھا، تو پھر اصل مسئلہ کیا ہے؟ بلکہ تحریر کا نقطہ یہ ہے کہ جب اس مادی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے، جب یہ وسیلے کے بجائے منزل بن جائے، تب یہ محض ایک کھیل تماشے یا ڈسٹریکشن کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وسیلے کے بجائے منزل بن جائے، بہت خوبصورت بات ہے۔ اس دلیل کو تقویت دینے کے لیے مصنف نے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث کا تذکرہ کیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا پر ضرورت سے زیادہ توجہ اور لگاؤ آخرت سے غفلت کا باعث بنتا ہے۔ یعنی وہ بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہاں زور ضرورت سے زیادہ لگاؤ پر ہے۔ یہ وہ غفلت ہے جو انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، کیونکہ انسان کی پوری توجہ صرف اس بات پر مرکوز ہو جاتی ہے کہ وہ مادی دوڑ میں دوسروں سے آگے کیسے نکلے۔ یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ ہم اکثر وسائل کو ہی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک اور مہنگی چیز خرید لی تو ہم نے زندگی میں کچھ حاصل کر لیا۔ اور یہی وہ دھوکہ ہے جو مادیت ہمیں دیتی ہے۔ اور یہاں بات واقعی حیران کن ہو جاتی ہے، کیونکہ اس تحریر کی جو سب سے انوکھی بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ مصنف نے اس بحث کو صرف فلسفے، اخلاقیات یا عقیدے تک محدود نہیں رکھا۔ جی بالکل، انہوں نے ایک نیا زاویہ دیا ہے۔ ہاں، بلکہ انہوں نے اس پورے تصور کو 7ویں صدی کی تعلیمات سے اٹھا کر 21ویں صدی کی جدید سائنس اور نفسیات کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہی اس آرٹیکل کی جان ہے۔ تحریر میں نیورو سائنس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جدید مادیت پرستی انسانی دماغ کے اندر موجود ڈوپامین اور اس کے ریوارڈ سسٹم پر بالکل براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہمارا دماغ کام کیسے کر رہا ہے۔ یہ اس پوری تحریر کا شاید سب سے دلچسپ اور اہم ترین حصہ ہے۔ جدید نفسیات اور نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کا ریوارڈ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ مصنف نے سائنسی حقیقت کو مادیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے، تھوڑا سا بتائیں گے؟ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم کوئی نئی چیز خریدتے ہیں یا کسی مادی ہدف کو حاصل کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک کیمیکل خارج کرتا ہے جسے ڈوپامین کہتے ہیں، جو ہمیں خوشی دیتا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں وقتی طور پر بہت خوشی، جوش اور کامیابی کا احساس دلاتا ہے، لیکن اس کیمیکل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ احساس بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ تو مطلب وہ خوشی غائب ہو جاتی ہے؟ جی، اب دماغ کو وہی خوشی اور وہی جوش دوبارہ محسوس کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ بڑی اور بہتر مادی چیز کی طلب ہوتی ہے۔ اسے نفسیات کی زبان میں ہم فوری لذت یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی لت کہہ سکتے ہیں۔ اس کو اگر ہم ایک عام فہم مثال سے سمجھیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص فاسٹ فوڈ کھاتا ہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اس وقت تو وہ برگر یا پیزا بہت مزیدار لگتا ہے اور دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ واہ کیا کمال کی چیز کھائیے، لیکن کچھ ہی گھنٹوں بعد نہ صرف بھوک دوبارہ لگ جاتی ہے بلکہ انسان کو تھکن اور سستی بھی محسوس ہوتی ہے۔ یعنی وہ خوشی دیر پا نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح جب ہم ایک نیا اسمارٹ فون لیتے ہیں تو کچھ دن تو وہ بہت اچھا لگتا ہے، ہم بار بار اسے دیکھتے ہیں، لیکن 1 مہینے بعد وہ بس ایک عام سا فون بن جاتا ہے اور ہماری نظریں کسی اور نئے ماڈل پر ٹک جاتی ہیں۔ بالکل درست مثال ہے یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے جسے ہیڈونک ٹریڈمل بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ بھاگ تو بہت تیز رہیں لیکن پہنچ کہیں نہیں رہے۔ ہیڈونک ٹریڈمل، یہ ٹرم میں نے پہلے بھی سنی ہے، واقعی انسان بس دوڑتا رہتا ہے۔ تحریر میں جو خطرے کی گھنٹی بجائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس مادی ریوارڈ سسٹم کا مکمل طور پر غلام بن جاتا ہے تو اس کا دماغ صرف فوری فائدے کی طرف دوڑنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مصنف سائنسی حوالوں سے بتاتے ہیں کہ فوری لذت کی یہ مسلسل جستجو انسان کی ایمپتھی یعنی دوسروں کے ساتھ ہمدردی محسوس کرنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے۔ مطلب ہم سیلفش ہو جاتے ہیں؟ بالکل، جب انسان کا دماغ صرف اور صرف اپنے ذاتی انعام، اپنی خوشی اور اپنے فائدے پر فوکس کرنے کا عادی ہو جائے تو اس کے اندر سے یہ احساس کم ہونے لگتا ہے کہ اس کے اعمال کا دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اس کے اخلاقی فیصلے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں پھر ایک اور تضاد سامنے آتا ہے۔ ہم عموماً یہی سنتے اور دیکھتے آئے ہیں کہ اگر انسان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہو، رہنے کو ایک بڑا آرام دہ گھر ہو اور زندگی کی تمام جدید سہولیات میسر ہوں تو اس کی زندگی سے سٹریس اور فکریں کم ہو جانی چاہیے۔
ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے۔ ہاں، کم از کم معاشرہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مادی چیزیں ذہنی سکون لاتی ہیں۔ تو پھر یہ تحریر ایسا کیوں کہہ رہی ہے کہ انہی چیزوں پر توجہ مرکوز رکھنے سے انسان شدید انگزائٹی اور دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے؟ یہ تو بالکل الٹی بات لگ رہی ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست سوال ہے، اور تحریر اس بظاہر نظر آنے والے تضاد کو بہت منطقی انداز میں حل کرتی ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ بنیادی انسانی ضروریات کا پورا ہونا یقیناً سکون کا باعث ہے، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان مادی جمع آوری کو ہی اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیتا ہے۔ یعنی ضرورت اور لالچ کے درمیان کا فرق۔ جی، جب آپ کی خوشی کا سارا دار و مدار ان چیزوں پر ہو جو فانی ہیں، جو آج ہیں اور کل پرانا ماڈل ہو جائیں گی یا چھن جائیں گی، تو آپ کے اندر ایک مستقل عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک ڈر سا بیٹھ جاتا ہے دماغ میں۔ بالکل، انسان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کا وہ لائف سٹائل جس کا وہ عادی ہو چکا ہے وہ اس سے چھن نہ جائے، یا پھر وہ اس مادی دوڑ میں اپنے دوستوں یا رشتہ داروں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وہ خوف، حسد اور مقابلہ بازی ہے جو اندیکھے ذہنی دباؤ اور خولناک انگزائٹی کو جنم دیتی ہے۔ مصنف کے نزدیک آج کے دور میں انگزائٹی کی بلند ترین شرح کی ایک بڑی وجہ یہی مادی عدم تحفظ ہے۔ یہ بات تو ہم اپنے ارد گرد روزمرہ کی زندگی میں بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس نقطے